اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سب کو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 کی طرف سے کلاس 6 کی اردو کی آن لائن کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈیلی بیسس پہ جو آپ کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں وہ ضرور اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہر کلاس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کلاسز جو ہیں آپ کے لیے ٹو مچ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ سب آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ آپ بے شک اپنی چھٹیاں انجوائے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو کلاسز ہیں وہ مسٹ لیں اور ان سے بھرپور استفادہ حاصل کریں، اور جو بھی ان میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ ضرور اس کی اسٹڈی کریں، اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ اچھا، پچھلے چیپٹر میں لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنا جو ہمارا چیپٹر تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہم نے وائنڈ اپ کیا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم نیا چیپٹر پڑھیں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سب بچے اپنی اردو کی کتاب اپنے سامنے رکھ لیں، جو آپ کے لیے نہایت امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ میں رف کاپی اور اسٹیشنری بھی رکھیں، تاکہ جو بھی چیز آپ نوٹ کرنا چاہیں، جو بھی آپ بات نوٹ کرنا چاہیں، جو میننگ نوٹ کرنا چاہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی کتاب جو ہے وہ نکال کر سامنے رکھ لیں۔ آپ کی اردو کی کتاب کا نام ہے اردو برائے جماعت ششم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، ٹھیک ہے۔ یہ نکال کر سامنے رکھ لیں اردو کی کتاب، ساتھ میں اپنی اسٹیشنری۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 اوپن کریں، کیونکہ ہم اپنا جو نیا سبق جو آج کا ہمارا نیو چیپٹر ہے جو ہم پڑھیں گے، جو کافی انفارمیٹیو چیپٹر ہے اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا، ٹھیک ہے، بہت اچھا لگے گا آپ کو یہ چیپٹر۔ اس چیپٹر کا نام ہے ہماری زراعت اور گھریلو صنعتیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے چیپٹر کا کیا نام ہے؟ ہماری زراعت اور گھریلو صنعتیں، تو جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 اوپن کر لیں، اور جو بھی میں آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بتاؤں گی کائنڈلی اسے نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، ہمارے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ہماری زراعت۔ اب زراعت کیا چیز ہے؟ زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو۔ زراعت کا مطلب ہے کھیتی باڑی یا پھر کاشتکاری، کھیتی باڑی یا پھر کاشتکاری۔ اور سیکنڈ ہے ہمارے پاس گھریلو صنعتیں۔ گھریلو صنعتیں، گھریلو کا مطلب کیا ہے؟ گھریلو کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی گھر میں یا گھر سے، گھر میں یا گھر سے۔ اب صنعتیں کیا ہے؟ صنعتیں جو ہے وہ صنعت کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے دستکاری یا پھر پیشہ یا پھر ہنر۔ آپ اس میں سے کوئی بھی میننگ لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے چیپٹر کے لحاظ سے جو سوٹیبل میننگ ہے جو ہے وہ ہے دستکاری، ٹھیک ہے۔ تو گھریلو صنعتیں، اس سے مراد کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گھر میں ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء، گھر میں ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء۔ تو چیپٹر کے نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ فرسٹ ہے زراعت، سیکنڈ ہے گھریلو صنعتیں، ٹھیک ہے۔ اب زراعت کیا ہے؟ زراعت کھیتی باڑی میں نے آپ کو بتا دیا، گھریلو صنعتیں بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو کھیتی باڑی جو ہے یعنی ہمارا چیپٹر کا جو ہے اس چیپٹر میں ہم جو پڑھیں گے وہ زراعت ہے اور گھریلو صنعتیں ہیں۔ اب اس چیپٹر میں جو پرانے زمانے کی زراعت ہے، پرانے زمانے میں لوگ کس طریقے سے کھیتی باڑی کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں لوگ کس طریقے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس چیز کا جو ہے موازنہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ دونوں طریقے جو ہے بتائے گئے ہیں، کس طریقے سے پرانے زمانے کے لوگ بہت زیادہ وقت لگا کر، بہت زیادہ محنت کر کے بہت کم اناج اگاتے تھے، اور آج کے اس جدید دور میں انسان اپنا بہت کم وقت لگا کر اور جو ہے جدید آلات کو استعمال کر کے بہت کم وقت لگا کر کافی کم محنت میں بہت اچھا اناج جو ہے وہ اگا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ہم اپنے چیپٹر میں زراعت، ایک تو ہو گیا زراعت اور دوسرا گھریلو صنعتیں. اور گھریلو صنعتیں بھی جو ہے وہ ہمارا کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. گھر میں بنی ہوئی ہاتھ سے جو اشیاء ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی زیادہ نہ صرف ہمارے ملک میں اسے سراہا جاتا ہے، نہ صرف ہمارے ملک میں اسے پسند کیا جاتا ہے، بلکہ دوسرے ممالک میں بھی لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو چیپٹر کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کن دو چیزوں کے بارے میں آج کے اس چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف. اب آپ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 19 اوپن کر لیں. صفحہ نمبر 19 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر نئے الفاظ دیے گئے ہیں. تو جلدی ان نئے الفاظ کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو. آپ ان کے میننگز کائنڈلی نوٹ کر لیں. پھر ہمارے پاس یہ ورڈ ہے زرعی پیداوار، معتدل، آبپاشی، راہٹ، گوڈی، کیمیائی مرکبات، مشروبات، تجرباتی فارم، فروغ، کھلیان، گھریلو دستکاریاں، صنعتیں، مشینی کنویں، معاشرتی بہبود. ان کے میننگز اپنے پاس نوٹ کر لیں. زرعی پیداوار کہتے ہیں غلے کی پیداوار، یعنی کسی بھی قسم کا اناج جو ہے اس کی پیداوار. جو بھی اناج جو آپ گھر میں کھاتے ہیں، چاہے وہ دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، جو بھی ہے، ان کی پیداوار. معتدل، درمیانی درجے کا، متوسط، نہ بہت زیادہ گرم نہ ٹھنڈا، بالکل درمیانہ. آبپاشی، کھیتی کو پانی دینا. راہٹ کہتے ہیں ہنڈولا یا پھر وہ چرخہ جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. اکثر آپ نے کنووں کے گرد دیکھا ہوگا وہ چرخہ جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. گوڈی کا مطلب ہے زمین کو نرم کرنا. کیمیائی مرکبات، مختلف عناصر کے کیمیائی عمل کے ذریعے حاصل کی ہوئی اشیاء. ٹھیک ہے. جیسے کہ جو گھروں میں آپ شیمپو، صابن وغیرہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں، تو وہ مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کے مرکبات جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، کہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس مشروبات. مشروب کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے پینے کی چیزیں. کوئی بھی پینے کی چیز، کوئی کسی بھی قسم کا لیکوڈ جو آپ پیتے ہیں. تجرباتی فارم یعنی آزمائشی جگہ جہاں پر جو ہے پریکٹیکلز کیے جاتے ہیں. وہ جگہ جہاں پر پریکٹیکلز کیے جاتے ہیں، تجربے کیے جاتے ہیں، اس کو تجرباتی فارمز کہتے ہیں. فروغ، ترقی. کھلیان، وہ جگہ جہاں غلے کو بھوسے سے الگ کرتے ہیں، جہاں پر اناج کا ڈھیر ہوتا ہے اور اس جگہ پر غلے کو بھوسے سے، گھاس پھوس سے الگ کیا جاتا ہے، وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ کھلیان کہلاتی ہے. گھریلو دستکاریاں، گھر میں ہاتھوں سے بنی ہوئی اشیاء. یا پھر گھر میں ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں. صنعتیں کہتے ہیں دستکاری یا پھر ہنر یا پیشہ. تینوں میں سے جو مطلب آپ لیں، یہ صنعت کی جمع ہے. ٹھیک ہے. مشینی کنویں، ٹیوب ویل. ٹھیک ہے. معاشرتی بہبود، معاشرے کی بھلائی یا پھر بہتری. اچھا جی، ہم آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. چونکہ زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ ہیں، اسی لیے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہماری زرعی پیداوار بڑی اہمیت رکھتی ہے. زرعی ملک ہے. زرعی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں. اور زراعت پیشہ کا مطلب ہے کاشتکار یا پھر کسان. وہ لوگ جن کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہو، کھیتی باڑی ہو، تو وہ زراعت پیشہ لوگ کہلاتے ہیں. یعنی کہ ان شارٹ فارم میں آپ کسان یا کاشتکار کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی کا انحصار جو ہے وہ زرعی پیداوار پر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے، ہمارے ملک کی 70% آبادی کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے. یعنی ہمارے ملک کے 70% لوگ جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کا پیشہ کیا ہے؟ ان کا پیشہ ہے کھیتی باڑی، ان کا پیشہ ہے زراعت. وہ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کیا ہے؟ کھیتی باڑی ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں، ہمارے وطن کی زمین جو ہے وہ بہت زرخیز بنائی ہے، بہت سرسبز و شاداب بنائی ہے. زرخیز کا مطلب ہے سرسبز یا پھر شاداب. اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کی مٹی جو ہے وہ بہت سرسبز و شاداب بنائی ہے. اس میں ہر قسم کی فصل جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہے.
اور اسی لیے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہیں وہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں شہروں میں رہتے ہیں، کیونکہ دیہاتوں کی تعداد ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان کا پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زراعت، یہ لوگ، یہ ہمارے جو کہ ہمارے بھائی کسان ہیں، یہ مختلف قسم کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ فصلیں جو ہیں اگاتے ہیں، اور نہ صرف یہی فصلیں جو ہیں ہمارے ملک میں استعمال کی جاتی ہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بھیجی جاتی ہیں، اور بہترین قسم کا زر مبادلہ جو ہے ان کو ملتا ہے، حاصل کرتے ہیں۔ ان کی جو کمانے کا ذریعہ ہے یہ فصلیں ہیں، بہترین فصل ہے جو ان کے کمانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف اس سے ہمارے ملک کو مطلب ان کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے ملک کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے، آب و ہوا معتدل ہے، فصلوں کی آپاشی کے لیے 3 ذرائع موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آب و ہوا معتدل یعنی ایک تو زمین زرخیز ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو 4 قسم کے جو ہیں موسم عطا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے وطن پاکستان کو اللہ کی طرف سے 4 موسم جو ہیں وہ عطا ہوئے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ 4 موسم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ یعنی ایک تو ہماری زمین زرخیز ہے، یعنی اس میں ہر قسم کی پیداوار اگائی جا سکتی ہے، ہر قسم کی چیز اگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہماری آب و ہوا معتدل بنائی ہے، یعنی پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جس میں 4 قسم کے موسم جو ہیں وہ سال میں آتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ تو کچھ فصلیں جو ہیں گرمی میں اگائی جاتی ہیں، کچھ سردی میں، کچھ بہار میں، کچھ خزاں میں۔ تو اس طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان موسموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہترین قسم کی، مختلف قسم کی جو ہیں فصلیں اگا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو پاکستان میں کیا ہے، فصلوں کی آپاشی کے لیے 3 ذرائع موجود ہیں، یعنی کہ فصلوں کی آپاشی کا مطلب ہے کھیتی کو پانی دینا، ذرائع کا مطلب طریقے ہے، اور یہ جمع ہے ذریعہ کی جمع ہے، یعنی پاکستان میں 3 قسم کے ذریعے ہیں، طریقے ہیں جن کے ذریعے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون کون سے 3 ذریعے ہیں؟ ایک تو کیا ہے، نہروں سے زمینیں سیراب کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ون کیا ہے، نہروں سے زمین سیراب کی جاتی ہے۔ سیراب کا مطلب ہے پانی سے بھرا ہوا، جہاں نہریں نہیں ہیں وہاں مشینی کنویں یعنی ٹیوب ویل سے پانی حاصل کر کے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اور بارانی زمینوں میں فصل کا انحصار بارشوں پر ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں جو پاکستان جس سے ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں فصلیں اگا سکتے ہیں۔ ایک کیا ہے، ایک ٹیوب ویل کے ذریعے، ٹھیک ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے جو مشینی کنویں ہیں اس کے ذریعے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ یا آپ یہاں اپنی تصویر میں، آپ کی اسکرین پہ یہ تصویر موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت گہرائی میں کنویں کھودے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیوب ویل کھودے جاتے ہیں، بہت گہرائی میں زمین کھودی جاتی ہے، ان کے ساتھ یہ ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں، اور یہ ٹیوب ویل جو ہیں یہ جنریٹرز پہ چلتے ہیں یا پھر بجلی پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذریعے زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، اور یہ راستے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راستے بنائے جاتے ہیں، اور اور زمین کو جو ہے پانی دیا جاتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا، ٹیوب ویل کا طریقہ ہو گیا، مشینی کنویں۔ اب دوسرا کیا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے پاکستان کی جو نہریں موجود ہیں، وہ زمینیں جن کے آس پاس نہریں ہیں، ان سے یہ چھوٹے چھوٹے راستے بنائے جاتے ہیں، اور زمین کو جو ہے سیراب کیا جاتا ہے، زمین کو پانی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کیا، نہروں کے ذریعے زمینوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ اب تیسرا طریقہ کیا ہے، تیسرا طریقہ ہے خدا کی طرف سے، قدرتی طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، بارانی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایسی جگہیں بہت سی پاکستان میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، خود جو ہے ان زمینوں کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے خود ہی بارش ہو جاتی ہے اور زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے پاکستان کی زمین کو جو ہے، پاکستان میں جو لوگ جو ہیں وہ اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، اور بہترین قسم کی فصل حاصل کرتے ہیں۔ اب ایک زمانہ تھا جب انسان اپنے بنائے ہوئے ہل سے زمین کا سینہ چیرتا تھا، فصل کی بوائی کے لیے زمین نرم بنانے کے لیے بیلوں کی مدد سے سارا دن ہل چلاتا تھا،
ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کا مطلب ہوتا ہے دور یا وقت، ٹھیک ہے۔ ایک زمانہ تھا جب انسان اپنے بنائے ہوئے ہل سے زمین کا سینہ چیرتا تھا، یعنی انسان جو ہے، انسان نے اپنی مدد سے، اپنے ہاتھوں سے جو ہل بنایا ہے، جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس ہل کی مدد سے انسان جو ہے زمین کا سینہ چیرتا تھا، یعنی فصل کو بونے کے لیے، زمین کو نرم کرنے کے لیے اس ہل کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے یہ استعمال کرتا تھا بیل، یا تو اس کے ساتھ بیل لگائے جاتے تھے یا پھر انسان خود کھینچتا تھا اور زمین کا سینہ جو ہے چیرتا تھا۔ تو اس کے لیے وقت بہت زیادہ لگتا تھا، انسان کا بہت زیادہ وقت درکار تھا، محنت بھی بہت زیادہ لگتی تھی، بہت زیادہ وقت، بہت زیادہ محنت، اور بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بہت کم فصل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس زمانے، پرانے زمانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جب انسان نے ابھی ترقی نہیں کی تھی، انسان ابھی تعلیم یافتہ نہیں تھا، اور جدید قسم کے یہ آلات جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب نہیں تھے، تو انسان ایسے جو ہے وہ ہل چلاتا تھا اور اس طریقے سے وہ فصل جو ہے وہ بوتا تھا۔ اچھا، اب کیا ہے کہ بیج بو کر راہٹ کی مدد سے کنویں سے پانی حاصل کر کے زمین کو سیراب کرتا تھا۔ بیج بوتا تھا، پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ ہل چلاتا تھا، ہل چلانے کے بعد وہ کیا کرتا تھا؟ بیج بوتا تھا۔ اگر آپ نے یہ پروسیس دیکھا ہو تو پہلے بیج زمین کو نرم کرنے کے لیے ہل چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو بھی آپ نے بیج بونا ہے، جو بھی فصل اگانی ہے، اس کے بیج ہوتے ہیں، وہ بیج جو ہے پھر زمین میں پھینکے جاتے ہیں، پھر اس سے جو ہے مطلب پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ فصل اگتی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اس کی پھر گوڈی کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نے یہ پروسیس دیکھا ہو تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پانی دینے کے لیے راہٹ کی مدد سے کنویں سے پانی نکال کر زمین کو سیراب کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ 3 طریقے تو ہم نے پڑھے، کیا تھے 3 طریقے؟ کہ انسان کیا کرتا تھا؟ انسان یا تو بارانی زمینیں ہوتی ہیں، یا پھر ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، یا پھر نہری۔ تو پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ جو کنواں ہے نا، آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ کنواں کھودا جاتا تھا اور اس کے ساتھ یہ راہڑ لگایا جائے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا چرخہ، اس کو چرخہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چرخہ ہے جس کے ذریعے، جس کی مدد سے کنویں کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ کتنا وقت اور کتنی محنت انسان کی لگتی تھی کہ اس کنویں کے اندر سے پانی نکالا جاتا تھا اور پھر وہ زمینوں کو دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک زمانہ یہ تھا کہ انسان اس طریقے سے جو ہے زمین کو پانی دیتا تھا۔ اب کیا ہے؟ آج کا انسان، ٹھیک ہے، پھر کیا کرتا تھا؟ سارا دن وہ کھیتوں میں گوڈی کرتا تھا، سارا دن وہ کھیتوں میں گوڈی کرتا تھا۔ فصل تیار ہو جاتی تو صبح سے شام تک، فصل جب تیار ہو جاتی تو صبح سے شام تک شدید گرمی میں درانتی سے فصل کاٹتا تھا اور اسے اکٹھا کر کے ڈھیر لگاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیا کرتا تھا کہ ایک تو پھر یعنی یہ پرانے زمانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب بھی پاکستان میں ایسے بہت ساری جگہیں ہیں، ایسے بہت سارے دیہات ہیں جہاں پر اسی طریقے کی مدد سے، اسی طریقے سے جو ہے فصل بوئی جاتی ہے، فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو ایک مطلب اس طریقے سے پھر وہ پانی دیتا تھا، پھر اس کے بعد گوڈی کرتا تھا، سارا دن کھیتوں میں گوڈی، ایک ہل چلاتے ہیں، اس کے بعد بیج بوتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوڈی کی جاتی ہے۔ گوڈی کیا ہوتی ہے؟ ایک بیل ہوتی ہے، اس کی مدد سے، نوکیلی چیز ہوتی ہے، اس کی مدد سے جو زمین کو کھودا جاتا تھا، ٹھیک ہے، زمین کو نرم کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو صبح سے شام تک شدید گرمی، یعنی سخت گرمی بھی ہو، سخت کے شدید کا مطلب ہے سخت گرمی بھی ہو، تو وہ درانتی سے فصل کاٹتا تھا۔ اب یہ درانتی کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی اسکرین پر، اسے کہتے ہیں درانتی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اس شیپ کی بنی ہوتی ہے، اس سے وہ فصل کاٹتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس درانتی کی مدد سے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ فصل کاٹتا تھا۔ یعنی یہ پرانے زمانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہاتھ سے گندم کی کٹائی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ کتنا انسان کا وقت لگتا تھا، کتنی زیادہ محنت درکار تھی، یہ پرانے زمانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اب بھی ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایسا ہوتا تھا۔ پھر اسے اکٹھا کر کے کیا کرتا تھا؟ جب وہ گندم کی اس طرح کٹائی کرتا تھا، اس کے بعد پھر اسے اکٹھا کرتا تھا، یعنی جب کٹائی ساری کر لیتا، جب سارا کچھ اکٹھا کر لیتا، پھر اسے اکٹھا کر کے ڈھیر لگاتا تھا،
یعنی یہ ساری اگر آپ نے یہ پروسیس دیکھا ہو، گندم کی کٹائی جب ہو جاتی، کسی بھی فصل کی جب کٹائی ہوتی ہے، پھر اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک جگہ پر لا کر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ایک جگہ پر لا کر پہلے زمانے میں تو لوگ درانتی سے کرتے تھے، لیکن آج یہ کام مشینوں نے لے لیا ہے. مشینوں کے ذریعے کاٹی جاتی ہے پھر فصل، اور پھر اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر بھوسے کو دانوں سے الگ کرنے کے لیے کیا کرتا تھا؟ کھلیان بناتا تھا. بھوسے کو دانوں سے الگ کرنے کے لیے کھلیان بناتا تھا. کھلیان کیا، میں نے آپ کو بتایا کھلیان کیا ہوتا ہے. وہ جگہ ہوتی ہے جہاں غلے کو بھوسے سے الگ کرتے ہیں، یعنی جہاں پر غلے کا انبار لگا ہوتا ہے، بہت زیادہ سارا غلہ وہاں پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بھوسے سے الگ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو دن رات کی سخت محنت کے باوجود صدیوں پرانے طریقے کے باعث زرخیز زمینوں سے بھی اپنی ضرورت کے مطابق پیداوار حاصل نہیں کر پاتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمینیں دی، ٹھیک ہے، اور پھر اوپر سے کسان اتنی زیادہ محنت بھی کرتا ہے، سخت گرمی میں، سخت سردی میں وہ اتنی محنت سے جو ہے وہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک ہل چلانا، بیج بونا، پانی دینا، اور کتنے راہٹ کے ذریعے پانی دینا، اور پھر سارا دن پھر اس کو کاٹنے میں لگانا، پھر اس کو اکٹھا کرنا، پھر اس کو بھوسے کو پھر اناج سے الگ کرنا. تو اس میں انسان کا کہیں وقت لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ ضرورت کے مطابق، یعنی جتنی انسان کی آبادی تھی اتنی ضرورت کے مطابق فصل حاصل نہیں کر پاتا تھا، ٹھیک ہے، اتنی فصل وہ حاصل نہیں کر پاتا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اناج کی ضرورت بڑھتی گئی. یعنی جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، کیونکہ پہلے تو آبادی کم تھی، آبادی کم ہونے کے باوجود بھی انسان اس پرانے طریقے کے ذریعے اس آبادی کو اناج مہیا نہیں کر سکتا تھا، یعنی اناج کی کمی پڑ جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس آبادی کے تحت. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آبادی میں اضافہ ہوتا گیا. تو جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے ظاہر سی بات ہے اناج کی ضرورت بھی بڑھتی گئی. انسان کو غلے کی ضرورت بڑھتی گئی. انسان کے لیے ملک میں خوراک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت ہر سال بہت سا روپیہ خرچ کر کے دوسرے ملکوں سے غلہ منگوانے لگی. غلہ کسے کہتے ہیں؟ اناج کو کہتے ہیں. اس طرح ملک کی تعمیر و ترقی کے کاموں کی رفتار خاصی سست ہو گئی. یعنی کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ ایک تو پرانا طریقہ تھا اور لوگ بھی کم تھے تو اناج بھی کم، لیکن پھر بھی اس کم لوگوں کے لیے اناج جو ہے بہت کم ملتا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آبادی بڑھتی گئی. جب آبادی بڑھی تو لوگوں کی ضروریات بھی بڑھ گئی، لوگوں کے ظاہر سی بات ہے اناج کی ضرورت بھی زیادہ پڑنے لگ گئی. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ حکومت کو کیا کرنا پڑ گیا؟ حکومت کو دوسرے ممالک سے بہت سارا پیسہ لگا کر اپنی ملک کے لوگوں کے لیے اناج جو ہے باہر کے ملکوں سے جو ہے منگوانی پڑ گئی. تو ملک کی مطلب جو تعمیر و ترقی کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا، بلکہ سست پڑ گیا، بہت زیادہ سست پڑ گیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ملک جب دوسرے ملک سے اناج خریدے گا تو مہنگے داموں خریدے گا. جب مہنگے داموں خریدے گا تو ملک کی معیشت کو جو ہے نقصان ہوگا. تو یعنی ملک کی معیشت کو جو ہے بہت زیادہ پھر نقصان ہونے لگا، اور تعمیر و ترقی جو ہے وہ کافی یعنی کہ جتنے بھی کام تھے وہ سست پڑنے لگ گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ملک میں زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور و فکر کیا گیا. یعنی پھر اس کے بعد جب ایسا سارا معاملہ ہوا کہ ملک کیوں یعنی پاکستان، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک زرخیز زمین دی ہے، اوپر سے 4 قسم کے موسم عطا کیے ہیں، تو کیوں ملک ترقی نہیں کر پا رہا؟ تو ریزن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد سوچ بچار کیا جانے لگا، پھر سنجیدگی سے جو ہے اس میں غور و فکر کیا گیا، سوچا گیا کہ ایسی کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان یا ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، ملک باہر سے ہمیں کیوں اناج منگوانا پڑ رہا. زیادہ غلہ اگاؤ مہم چلائی گئی. یعنی زیادہ غلہ اگاؤ مہم چلائی گئی. مہم کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، یا کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی بات پر جو ہے وہ جو ہے کام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، آگے کام کیا، اس کام پر، بات پر جو ہے کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے یہ پودے لگانے کی جو مہم تھی ہمارے ملک میں چلی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ہر انسان نے پودے لگائے.
تو یہ اس طرح کیا زیادہ غلہ اگاؤ کی مہم چلائی گئی. دیگر ممالک کے تجربات و اقدامات کا مشاہدہ کیا گیا. یعنی جو دوسرے ممالک جو دوسرے ملکوں میں ان کے کیا تجربے تھے اور انہوں نے کون سے ایسے تجربے کیے اور ان کی پیش قدمی. اقدامات قدم کی جمع ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیش قدمی کرنا. یعنی انہوں نے کون سے ایسے طریقے اختیار کیے, انہوں نے کون سے ایسے تجربے کیے, اس ساری چیزوں پر پھر مشاہدہ کیا گیا, غور و فکر کیا گیا, ٹھیک ہے. غور و فکر کیا گیا اور مختلف فصلوں اور بیچوں پر تجربات کیے گئے اور بہتر بیچوں کی تلاش کی گئی. زرعی ترقی کے لیے سائنسی اور مشینی آلات کا استعمال کیا جانے لگا. تو پھر کہیں جا کر پاکستان کو معلوم پڑا کہ یہ ریزن کیا تھی کہ ہم ان دوسرے ممالک کے پاس بہتر بیج ہیں. انہوں نے مختلف قسم کے تجربات سے بہتر بیج اختیار کیے ہیں. انہوں نے نئے آلات جو ہیں استعمال کیے ہیں, جس کی وجہ سے دوسرے ممالک ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا, ملک میں بھی جو ہے ان بیجوں کا استعمال کیا گیا, ان بیجوں کی تلاش تجربات کیے گئے, پھر ان کی تلاش کی گئی اور پھر جو جدید قسم کے سائنسی آلات ہیں, آلات جو ہے آلہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آلات اوزار کو کہتے ہیں, ہتھیار کو کہتے ہیں. تو وہ اوزار جو ہیں جس سے بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فصل اگائی جا سکتی ہے, اس قسم کے آلات جو ہیں وہ پھر استعمال کیے جانے لگے, ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے, آپ یہاں تک آج کی ڈیٹ لکھ لیں. انشاءاللہ ہم باقی کا جو چیپٹر ہے اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم اسے وائنڈ اپ کریں گے. امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے سمجھ آیا ہوگا. تو اب ہم جو ہے اپنے چیپٹر میں ہمارے کتاب کے صفحہ نمبر 19 اور 20 پر جو ہمارے مشکل ورڈز ہیں, ان کے میننگز ایک نظر دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹ ورڈ ہے زراعت, جس کا مطلب ہے کھیتی باڑی یا پھر کاشتکاری. زراعت پیشہ, کاشتکار, کسان. زرخیز, سرسبز, شاداب. معتدل, متوسط, درمیانی درجے کا. آبپاشی, کھیتی کو پانی دینا. ذرائع, ذریعہ کی جمع ہے طریقے یا پھر وسائل. سیراب کا مطلب پانی سے بھرا ہوا. مشینی کنویں, ٹیوب ویل. انحصار, منحصر ہونا. راہٹ, وہ چرخہ جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے ہیں, یا ہنڈولا اسے کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. گوڈی, زمین کو نرم کرنا. درانتی, گھاس کاٹنے کا کوس نما آلہ, جو کہ میں نے آپ کو تصویر میں بتایا تھا. کوس نما جو ہے آلہ ہے, اوزار ہے. شدید, سخت یا مشکل. کھلیان, وہ جگہ جہاں غلے کو بھوسے سے الگ کرتے ہیں. اناج, غلہ. مہم, بڑا کام یا پھر بھاری کام. مشاہدہ, دیکھنا. اقدامات, پیش قدمی کرنا. تلاش, کوشش یا پھر کھوج. آلات, آلہ کی جمع ہے, مطلب ہے اوزار یا ہتھیار. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے کتاب کا صفحہ نمبر 19 اور 20 پڑھایا ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا, ٹھیک ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ان 2 پیجز میں جو ہمارے پاکستان میں جن طریقوں سے فصل اگانے کے جو 3 طریقے ہیں, جو 3 ذریعے ہیں, وہ ہم نے پڑھے ہیں. اور پھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کیوں پاکستان ایک زرخیز ملک ہونے کے باوجود, پاکستان میں آب و ہوا معتدل ہونے کے باوجود کیوں پاکستان اچھی پیداوار اور زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے کیوں نہیں پیدا کر سکتا, کیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. تو اس کی ریزن کیا تھی؟ پرانے زمانے کی جو کاشت تھی, پرانے زمانے کے جو کاشت کا طریقہ ہے وہ تھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے ان 2 پیجز میں یہ چیز پڑھی ہے. آپ کائنڈلی ان 2 پیجز کو بہت اچھے طریقے سے ریوائز کریں اور جتنے ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کو آ جائیں. اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن کرنا ہے اس چیپٹر کے حوالے سے تو کائنڈلی اپنی کنسرن ٹیچر سے یا اپنی آن لائن کلاس میں ضرور اپنی ٹیچر سے پوچھیں, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بوائز.